مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں اسلام اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم دیکھیں گے خداوند کے زندہ پاک اور خوبصورت کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 38واں باب پہلی آیت سے لے کر 15 آیت تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا، اور یہودا نے وہاں سو نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اسے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ایر رکھا، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا۔ پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا، اور یہودا کاظیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا۔ اور یہودا اپنے پہلوٹے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیاہ لایا جس کا نام تیمر تھا، اور یہودا کا پہلوٹا بیٹا ایر خداوند کی نگاہ میں شریر تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی۔ سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادا اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا۔ تب یہودا نے اپنی بہو تیمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالغ ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہ، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ سو تیمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی، اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ سو کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی، اور جب یہودا کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ہیرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا، اور تیمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے۔ تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے کو ڈھانکا، اور اینیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی۔ یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا۔ خداوند کے زندہ پاک اور بابرکت کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص رحمت اور برکت نازل ہو۔ خدا باپ کا شکر ہو، آمین۔